اگر ہمارا دین نہیں تو ہماری دنیا میں وجود کا کوئی معنی بھی نہیں۔ پورے پارلیمنٹ کے اندر ایک ایک ممبر کہتا رہا کہ یہ غیر قانونی ہے، خدا را اس کو مت لائیے، لیکن اپنی اکثریت کے زوم میں وہ لے آئے۔ سپریم کورٹ یقینی طور پر اگر اس کی کو اپنی عظمت قائم رکھنا ہے، وہ محافظ ہے ہندوستان کے آئین کا، تو وہ یہ 2 یا 3 مسئلے جس پہ آج رکا بحث ہے، وہ انشاءاللہ اس پہ اسٹے لگے گا۔ ہندوستان میں جتنے حملے ہوئے سب ہم نے برداشت کر لیے۔ یہاں 10-11 سال کبھی کسی کا گھر جلا، کہیں بردر چلا، ہم چپ رہے اور خاموش رہے، لیکن یہ دین کا مسئلہ آ گیا، ہمارے مساجدوں کا مسئلہ آ گیا، ہمارے قبرستانوں کا مسئلہ آ گیا۔ شکر ہے اور احسان ہے پرسنل لا بورڈ کا، اس نے آواز لگائی اور بروقت آواز لگائی۔ ہندوستان کی سوئی ہوئی قوم، اس کو احساس ہوا اگر ہمارا دین نہیں تو ہماری دنیا میں وجود کا کوئی معنی بھی نہیں۔ ہم نے بڑے بڑے مظالم دیکھے ہیں، مودی اور ان کی سرکار کا مقصد کیا ہے وہ اندازہ کر لیں ہم سے۔ ہم ہندوستان میں واحد لوگ ہیں جو ہمیشہ ہم نے جھنڈے کو اپنایا، اس ہندوستان کی عظمت کو اپنایا، اپنے خون کو بانٹا اور پھر ہندوستان کی سانجی وراثت کو اپنایا۔ تم روز ہمارے ساتھ یہ کرتے ہو۔ ایک بات میں باور کر دوں آپ سے، سپریم کورٹ میں جو 2 مسائل اٹکے ہوئے ہیں جس پہ 5 تاریخ کو مسئلہ ہے، پورے پارلیمنٹ کے اندر ایک ایک ممبر کہتا رہا کہ یہ غیر قانونی ہے، خدا را اس کو مت لائیے، لیکن اپنی اکثریت کے زوم میں وہ لے آئے۔ سپریم کورٹ یقینی طور پر اگر اس کی کو اپنی عظمت قائم رکھنا ہے، وہ محافظ ہے ہندوستان کے آئین کا، تو وہ یہ 2 یا 3 مسئلے جس پہ آج رکا بحث ہے، وہ انشاءاللہ اس پہ اسٹے لگے گا۔ لیکن یہ مت سمجھیے گا کہ آپ کی بچت ہو گئی ہے، پورا کا پورا قانون ناقص ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کہہ دیا کہ 12 سال سے زیادہ جس کا قبضہ ہے وہ اسی کا ہو جائے گا۔ ہمارا یقین یہ ہے ہمارا کہ اوقاف کی زمین جب آپ اللہ کے حوالے کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ سے اللہ کے حوالے ہو جاتی ہے۔ میں کیونکہ اس کمیٹی میں رہا ہوں 2013 کے، جس میں یہ ایکٹ بنا تھا، اس کا میں ممبر تھا۔ اس وقت ہم لوگوں نے کوشش کی تھی کہ ان ساری جائیدادوں کو چھینا جائے، واپس لیا جائے، جس پہ قابض ہے حکومت ہند بھی، اسٹیٹ گورنمنٹ بھی، اور ہمارے اپنے لوگوں نے بھی قبضہ کیا تھا۔ اب اگر وہ 12 سال سے قابض ہیں تو زمینیں ان کی ہو گئی، اور مودی یہ کہتا ہے کہ ہم غریبوں کی بھلا کر رہے ہیں۔ تم اوقاف کی زمینوں کو چھین کر کس کا بھلا کرنے جا رہے ہو؟ مودی یہ کہتا ہے کہ ہم عورتوں کے لیے بہت فائدہ کرنے والے ہیں۔ عورتوں کے تو حقوق ہی چھین لیے اس نے یہ کہہ دیا کہ 5 سال آپ کو پریکٹسنگ مسلمان ہونا ہے۔ تو یہ خواتین جو اپنے گھروں میں عبادت کرتی ہیں، کیا ان کے برقعے اتار کے دیکھو گے؟ گھروں میں گھس کے دیکھو گے کہ یہ دین کے کام کر رہی ہیں؟ ان کے حقوق چھین کر بے شرمی کی طرح بیان بازی ہو رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بہت بڑے لوگ شخصیت آپ کے بیچ میں ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، یہ پرسنل لا بورڈ نے جو آواز دی ہے اس کے معنی سمجھیے۔ یہ مت سمجھیے کہ ایک میٹنگ آپ نے کر لی اور آپ خاموش ہو گئے۔ بہت سے ہمارے ہندو بھائی ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں لیکن اوقاف کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں۔ ان کو یہ اندازہ ہی نہیں ہو رہا ہے، وہ سمجھتے ہیں کوئی ٹرسٹ ہے، کوئی ایسی سنستھا ہے۔ انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اوقاف کی زمین اللہ کی زمین ہے، اس میں خرد برد کرو گے تو ہم معاف نہیں کریں گے، تم کو یاد رکھنا، اور اللہ بھی تم کو معاف نہیں کرے گا۔ اس کا احساس تم لوگوں کو ہونا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی میٹنگیں کرو اپنے محلوں میں، اپنے قصبوں میں، اپنے گھروں پر، اور بلاؤ، ان کو بتاؤ
کہ یہ ہمارے قتل کی سازش ہے، ہم اس ملک میں کس طرح رہیں گے اس کا فیصلہ تمہیں کرنا ہے۔ تمہارے آنے والی نسلیں اس ملک میں کیسے رہیں گی؟ جتنے حملے ہوئے ہیں ہم نے برداشت کیا ہے، لیکن اس سے بڑا حملہ میں نے اپنی زندگی میں تو نہیں دیکھا۔ اور آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تیار رہیں، چھوٹی میٹنگیں کریں، غیر مسلموں کے ساتھ ملیں اور اپنی میٹنگوں کی اطلاع پرسنل لا بورڈ کو ضرور دیں کہ ہم نے یہاں میٹنگ کری ہے، ہم نے یہاں میٹنگ کری ہے۔ اور یہ افواہ مت پھیلائیے کہ ہم میں آپس میں انتشار ہے۔ ہم یقینی طور پر پرسنل لا بورڈ کے حکم پہ چلیں گے۔ یہ ہمارا سب سے بڑا ادارہ ہے اور اس ادارے نے کھل کے سامنے کام کیا ہے۔ ہم کسی جماعت کے ہوں، کسی پارٹی کے بھی ہوں، لیکن ہماری یہ ذمہ داری بننی چاہیے کہ ہم اپنے علاقے میں جا کے بتائیں کہ یہ غیر قانونی چیز ہے۔ خوش نصیبی یہ ہے ہم لوگوں کی کہ اس ملک میں غیر مسلم کی بڑی تعداد آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو ہندو مسلمان کر کے ان کو الگ کر دیجئے۔ یہ سانجھی وراثت کا ملک ہے، یہ گاندھی اور نہرو کا ملک ہے، اور اس لیے آج وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے ان کو رجوع نہیں کیا اور ان سے بات چیت نہیں کری تو یہ ہندو مسلمان ہو جائے گا جو مودی چاہتا ہے۔ اس کو آپ کو بہت احتیاط کے ساتھ کام کرنا ہے۔ یہ بتانا ہے آپ کو کہ یہ آئین کا مسئلہ ہے اور ہمارا تعلق اس ملک کے آئین سے ہے۔ ہم نے جناح کو اسی لیے ٹھکرایا تھا کہ ہم مسلم ملک میں نہیں رہنا چاہتے تھے۔ ہم نے لیاقت علی خان کو اسی لیے ٹھکرایا تھا۔ ہم نے نہرو، گاندھی اور آزاد کو اپنایا تھا اس سمویدھان کے لیے۔ ہم جڑے ہیں اس سمویدھان سے، اور اگر اس سمویدھان کو توڑ دیں گے تو ہمارا کوئی رشتہ اس ملک سے نہیں رہے گا۔ اس لکھنے والے لکھ لیں اور جس کو کہنا ہے سمجھ لیں۔ ہم اپنے سب سے آگے آپ کے ساتھ گھوم دیں گے، لیکن ہندو بھائیوں کو ضرور بتائیے یہ سیاسی بل ہے، قطعاً سیاسی بل ہے۔ حکومت جو بھی فیصلے کرے گی، آپ یہ مت سمجھیے کہ ایکٹ کے بعد سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ نہیں میرے عزیزوں، نہیں ہوں گے۔ یہ لڑائی بہت زور لڑنی پڑے گی، بہت لمبی لڑائی ہے۔ جب تک کہ ایسے لوگوں کو آپ حکومت سے باہر نہیں پھینکیں گے، آپ محفوظ نہیں ہیں۔ تیاری کریے کہ ہندوستان کے سارے جیل چھوٹے پڑ جائیں، وہاں جگہ نہ رہے ہمارے ایسے۔ یہ سارے حضرات، انہوں نے پرسنل لا بورڈ کی میٹنگ میں یہ بات کہی تھی، میں اس میں تھا موجود۔ صدر موصوف نے کہا تھا کہ اگر جیل جانا پڑا تو جاؤں گا، سیکریٹری جنرل نے کہا تھا جیل جاؤں گا۔ اگر یہ جاتے ہیں تو میرا ایسا معمولی انسان بھی اپنی آخری سانسیں جیل میں اتارنے کے لیے تیار ہے۔ آپ تیار ہیں؟ بتا دیں ہندوستان کے لوگوں کو کہ کوئی بھی قوم کو چھیڑو مت کرو، ہم کو اتنا پریشان مت کرو۔ ہم اس ملک میں اس لیے آئے تھے کہ اس ملک کو ہم ایسے بنائیں گے جس کا خواب ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا۔ ہم ان الفاظ کے ساتھ ہم گزارش کرتے ہیں آپ حضرات سے کہ یہ صرف جلسہ سمجھ کے مت چلے جائیے گا، پیغام لے کے جائیے گا جو پرسنل لا بورڈ آپ کو پیغام دے گا۔ اور جو بات میں نے آپ سے کہی ہے، ایک آدمی سے اگر ٹیکسی پہ بیٹھے تو ٹیکسی والے کو سمجھائیے۔ میں ابھی ٹیکسی سے آیا ہوں، ٹیکسی والے کو سمجھاتا ہوا آیا ہوں، غیر مسلم تھا۔ اور جہاں بھی آپ جائیں اس سے بتائیں کہ یہ کیسی ظالم حکومت ہے جو ہندوستان کو لمحے لمحے قسطوں میں توڑ رہی ہے، قسطوں میں توڑ رہی ہے۔ اس ملک کو ہم ٹوٹنے نہیں دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاک اللہ محمد عدیل صاحب، آپ نے بہت ہی حوصلہ افزا باتیں کہی ہیں۔ جیسا کہ ابھی